ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ لوگ کر رہے ہیں, جو کہ لوگ. عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے. نہیں بھائی, اس سے یہ لالچ ہے, آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے, پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا, قناعت ہوتی, تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں, ان کے دل اتنے بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں, یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا, لیکن لالچی ہے, میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے, ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, یار میں سب کچھ ان کے لیے, ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے, یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں, ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو, ان کم وقتوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا, اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ, یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے, دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا. اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے, دیکھو اتنا, وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے, لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر, ہم تو اتنے کیسز آتے ہیں, میاں بیوی میں محبت نہیں ہے, اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا. ایسے ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا, بہت زبردست, کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, عورت کو ایسا ہونا چاہیے, تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی, پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا, یا پتہ چل گیا ہوگا, یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے, واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے پتہ چلا, ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے, صحیح, انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی, تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا, غلط کیا, لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے, بھائی شرم, یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا, وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا, ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں, ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا, لالچ نہیں ہوتی, تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں, اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ, حرام میں اگر ملے گا بھی نا سکون گیا, لالچ, ہوس, یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی, ہمیں پتہ چلا, اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی, جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے, اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لمبی بحث ہے, تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں, لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی, تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا, لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں, میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے, ٹینشن سے میاں مر گیا, وہ الگ, وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا, یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں, بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے, تو وکیل یہ کہہ رہا ہے, عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی, بولیں میرے نام ہو, اور میرا شوہر ایسا, میرا شوہر ویسا, میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا, نالائق تھا, ظالم تھا, جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ, اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں. امریکہ کے لا کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا, لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں, کہ میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا, بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی, اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ, وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ, اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں, کیونکہ امریکہ کا لا امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ, اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو, اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی, اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں, مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ, لیکن یہ میرے پاس
18-20 بلکہ فتوا تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں تو قانون ہے بھائی, یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے. تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی, اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارے اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لے. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے. مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. اب بیگم بھی بولتی ہے مروا دیا. میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے. یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے, ایک نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا, ہے بھائی. اور اہم بات یہ ہے اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے. اور صحت مند بھی ہے, اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی. آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانا نہیں چاہتا میں, اب موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا مجھے بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. مسجد میں سنانے کے نہیں, ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار کیا بتاؤں میں آپ. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے, پھر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گیا اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے غنی, نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی یہی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے, نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے, اللہ کہنے جانا کدھر ہے, سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے, رب کون ہے, اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لوجیکل بات ہے تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہا ہے. میں موسٹ وانٹیڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے, ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں, جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم,
उम्मीद रखो अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा। ये जो इतने सारी नाकामियां अल्लाह पैदा कर रहा है, नाकाम करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह हमें नाकाम करने के लिए कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह की नजर में फिरौन बड़ा है और हम अल्लाह की नजर में छोटे। तो फिरौन कैसे बड़ा हो सकता है? वो तो अय्याश है, वो तो जालिम है। ये तवक्कुल चाहिए अल्लाह को अपने बंदों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये तवक्कुल हमें अल्लाह को चाहिए निजी जिंदगी में भी, दफ्तरों में भी, घरों में भी, कारोबार में भी, मस्जिदों में भी, हर जगह ये वाला तवक्कुल अल्लाह को हमसे चाहिए कि तुमने काम पूरा करना है, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। गलत भी हो रहा है तो बस सही हो रहा है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? गलत भी हो रहा है तो सही हो रहा है बस, फिर सुकून भी मिलेगा, फिर सही भी होना शुरू हो जाएगा, वरना गलत ही होता रहेगा। और अगर आपने अल्लाह को राजी नहीं किया हुआ ना, फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि अगर सही भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ये आपकी खुशफहमी है कि सही हो रहा है? ये आपकी खुश। देखो, जब किसी दुश्मन को आपने बुलाया, आपके दुश्मन ने आपको बुलाया, आपको नहीं पता था कि ये मेरा दुश्मन है, उस वक्त आपको मालूम नहीं था। लोग बता रहे हैं तुम्हारा दुश्मन है, आपको नहीं पता। आप कह रहे हो नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है, उसने रसगुल्लों का डब्बा सामने लाके रख दिया, आपने 3 रसगुल्ले खा लिए। बाद में किसी ने साबित कर दिया कि ये कौन था? आपका दुश्मन। आप फौरन उल्टी की गोलियां खाओगे, यार ये रसगुल्ले निकालो, ये इतना बड़ा दुश्मन है, ये तो मुझे कत्ल करने के लिए तलाश कर रहा था। आपको उन रसगुल्लों से बू आना शुरू हो जाएगी, खौफ आना शुरू हो जाएगा। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, गुनाह करने के बाद अगर उनको इज्जतें मिले, पैसे मिले, गुनाह भी हो रहे हैं फिर भी सब कुछ मिल रहा है, वो उस पैसे से, इज्जत से कभी खुश नहीं होते। कहते हैं अल्लाह कोई मुझे बड़ी तबाही में डालना चाह रहा है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन को दावत दी है तो फिरौन की तरक्की का ग्राफ कम के बजाय और ऊपर जाना शुरू, और बनी इसराइल पर जुल्म का ग्राफ वो भी ऊपर जाना शुरू, यानी वो और तनज़्ज़ुल की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तसल्लियां दे रहे हैं कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हुकूमत देगा। इन्नल अर्दा लिल्लाही, देखो जमीन अल्लाह की है, यरिसुहा मन यशा यूरिसुहा मन यशा, इन्नल अर्दा लिल्लाही यरिसुहा मन यशा, जिसको चाहता है वारिस बनाता है। तो ये तवक्कुल अल्लाह हमसे चाहते हैं। बात, मेरा बयान शुरू कहां से हुआ था? ये कहां चला गया बयान? अच्छा, फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम को देखो ना, फिर अल्लाह ने हजरत मूसा की मदद आ गई और अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल से कहें कि मिस्र से निकल जाए। अब थोड़ा बनी इसराइल को सुकून मिला, भाई अब इंतजाम हो गया, अब हम निकल के कहीं जाएंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहां फिर कामयाबी में नाकामी। इधर निकले, फिरौन को पता चल गया। अब बनी इसराइल कह सकते थे कि ये ले भाई, अल्लाह तू कैसी दुआएं कबूल कर रही है? ये तो समझ में आने वाली बात है नहीं। थोड़ी सी राहत मिली थी, थोड़ा सुकून मिला, अब दोबारा। और फिर ऐसा फिरौन को पता चला, रातों रात उसने अपने पूरे मिस्रियों को निकाला है और बनी इसराइल के पीछे चलाया, और बनी इसराइल आगे आगे और फिरौन का लश्कर पीछे पीछे। शायद थोड़ी सी उम्मीद थी, 1% चांस था बनी इसराइल को ये ख्याल हो कि हमारी स्पीड फिरौन की स्पीड से क्या है, ज्यादा तेज है। शायद अल्लाह इस तरह से बचाना चाहता हो कि हमारी स्पीड बढ़ा दे, लेकिन आगे क्या है? रास्ता बुला दिया। वही हुआ जो कोई तूर पे हुआ था, रास्ता अल्लाह ने बुला दिया। आगे पानी है। अब बनी इसराइल ने कहा मूसा इन्ना लमुदरकून, पकड़े गए। असल में कहना चाह रहे थे मरवा दिया, पहले तो कम से कम कुछ तो जिंदगी खाने को रोट, अब तो ये पकड़ के ऐसा मारेगा। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? कल्ला, हरगिज़, इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? रब। हजरत मूसा ने यहां ये नहीं कहा हम सब के साथ रब है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत अबू बकर थे, दुश्मन ने घेरा गार में, तो आपने अबू बकर को फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, हम हमारे साथ कौन है? अल्लाह है, मेरे साथ भी है, तुम्हारी भी मदद करेगा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल ने कहा फंस गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा हमारे साथ रब है, कहा मेरे साथ कौन है? रब। उलमा ने नुक्ता लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था कि यह कौम बचेगी, क्योंकि देख रही है कि इतने मोजज़े देख लिए, अल्लाह हर मुश्किल से निकालता है, तो अब भी निकालेगा, तवक्कुल करो। अब भी क्या कह रहे हैं? मारे गए। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को डर यह था कि अल्लाह ने तो बचाने के वादे किए हुए, लेकिन इनकी हमाकतों की वजह से कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि इनको यही खत्म कर दे। तो कह रहे हैं मुझे अल्लाह बचाएगा, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। लेकिन अल्लाह ने बचाया, और जाहिर अल्लाह ने इसलिए बचाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए रखा हुआ था ना। वो जैसे वो गवाह मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे कोही तूर पे, बनी इसराइलियों ने कहा था हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें, तौरात उतरते हुए ना देख लें, हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो 70 आदमी मूसा अलैहिस्सलाम गवाह के तौर पे ले गए। तो उन गवाहों ने जब तौरात अपनी आंखों से देख ली तो कहने लगे हम अल्लाह को भी देखेंगे। हजरत मूसा को गुस्सा आया, अल्लाह का भी गजब आया, अल्लाह ने उन 70 के 70 को मौत दे दी। कितने नालायक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जो गवाह थे उनका तो सबका इन्ना लिल्लाह हो गया है, मेरी कौम तो कहेगी कि ये तो गवाही मरवा के आ गए भाई, ये तो और मुझे। फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया उन 70 को। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम, जिससे पता चलता है नबी का वजूद कितनी बड़ी
रहमत है। तो बाज दफा अल्लाह बनी इसराइल की परवाह नहीं कर रहे हैं, अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह की परवाह कर रहे हैं कि अपने पैगंबर को मैं इतनी टेंशन में ना डालूं, तो चलो इनको अजाब में मार दिया, दोबारा जिंदा करो, ठीक है ना, चलो भाई जाओ दोबारा जाके गवाही दो। उन्होंने जाके गवाही दी, फिर जाके हाँ भाई ये वही तो हमने खुद देखा है पहाड़ पे जो है ना उतरते हुए, ये तौरात है, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहीं छुपे हुई तख्तियां नहीं रखी हुई थी, हमने खुद उतरते हुए देखी है, जाके गवाही दी। तो इन तमाम बातों से पता चलता है भाई मुसलमान का लाइफ स्टाइल और गैर मुस्लिम के लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गैर मुस्लिम के